جیسا کہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس ویڈیو بنانے کا بھی کوئی پرپز ہے. تو یاد رکھیے گا جب آپ لوگ اپنی ذات، اپنے گھر یا کسی بھی ایسی جگہ کسی بھی چیز کو وداؤٹ پرپز نہیں قبول کرتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حسین کائنات کے اندر جب مجھے بھیجا ہو اس کا کوئی پرپز نہ ہو. بٹ انفارچونیٹلی موسٹ آف اس بالکل نہ صرف یہ کہ نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے کہ ہم کیوں بھیجے گئے. لینا تو چھوڑ، سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرکیف چلیں میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کچھ بھی وداؤٹ پرپز نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اس وقت میرے پاس ایک کہنے کو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ آپ سب جانتے ہوں گے، اسے ایئر فریشنر کہا جاتا ہے. یہ ایئر فریشنر ہے میرے پاس. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ اس کمرے میں کیوں موجود ہے؟ تو ظاہری بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ یہ اس کمرے میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پرپز ہے جس کو یہ سرو کرے گا. مجھے کچھ چاہیے، میرا کچھ مقصد ہے، اس مقصد کو یہ فلفل کرے گا. یعنی کہ ایئر فریشنر کیا کرے گا؟ یہ فریگرنس دے گا، ماحول کو خوشگوار بنا دے گا، خوشبودار بنا دے گا. اور جب تک یہ پرپز کو فلفل کرے گا تو تب تک کیا ہوگا؟ یہ میرے پاس رہے گا اور رہ کر میں اس سے مستفید ہوں گا. اور جس وقت یہ خالی ہو جائے گا تو مجھے بتائیں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ سبھی لوگوں سے بات کر رہا ہوں، سبھی کے گھروں میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اس کو گھر کے اندر لائنیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، کسی جگہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا ہم کیا کرتے ہیں؟ جنرل سا سادہ سا جواب کیا کہ جب یہ خالی ہو جائے گا تو ہم اس کو ایز اے گاربیج پھینک دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. بیکاز اب یہ اپنے پرپز کو فلفل نہیں کر رہا کیونکہ یہ خالی ہو چکا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو نکال دیں گے. تو یاد رکھیے گا جب یہ اس گھر میں آیا تو اس کے آنے کی بھی ایک وجہ تھی. یہ جتنی دیر رہا اس نے اس پرپز کو فلفل کیا، اور جب یہ فلفل نہیں کرے گا تو اسے نکال دیا جائے گا. تو یہ ایک سادی سی مثال ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ ہماری لائف میں کبھی بھی کچھ بھی کوئی بھی شے، کوئی بھی عمل وہ وداؤٹ پرپز نہیں ہوتا. جیسا کہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس ویڈیو بنانے کا بھی کوئی پرپز ہے. اسی طرح اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بھی آپ کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے اور بالضرور ہے. یعنی کہ ہمیں سمجھ کے آئی کہ ہماری لائف میں ہمارا ہر عمل بیسڈ آن پرپز ہوتا ہے. جبکہ آپ کو ایک بیسک سا یہ کنسپٹ سمجھ آ چکا کہ ایون کہ اگر میں نے یہ شرٹ پہنی ہے تو شرٹ پہننے کا بھی ایک پرپز ہے. اسی طرح آپ نے بھی جو لباس پہنا اس کا بھی ایک پرپز ہے. لہذا جب تک وہ شے پرپز فلفل کرتی ہے ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ نہیں کرتی تو ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. تو اس بیسک فنڈے کو میں نے چاہا کہ آپ کو ڈیپلی سمجھا دوں. سمجھانے کے بعد ہم اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو کائنات ہے یہ کس کی کائنات ہے؟ اس کائنات کو کس نے تخلیق کیا، کس نے بنایا؟ آپ سب بہتر جانتے ہیں. ایز اے مسلم ہمارا ماننا کیا ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بنایا. تو یاد رکھیے گا جس نے یہ حسین کائنات بنائی اسی نے چاہا کہ میں اس دنیا میں آؤں. دوسرے لفظوں میں اسی نے مجھے اس دنیا میں بھیجا. تو یاد رکھیے گا جب آپ لوگ اپنی ذات، اپنے گھر یا کسی بھی ایسی جگہ کسی بھی چیز کو وداؤٹ پرپز نہیں قبول کرتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حسین کائنات کے اندر جب مجھے بھیجا ہو اس کا کوئی پرپز نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. اور اس سے بھی بڑھ کر میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس وقت ہیومن بینگ کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی وہی ہیں. تو ایز اے ہیومن بینگ ہم کون ہیں؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں تو کوئی چیز بھی بے وجہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. لیکن جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی سپریم تخلیق ہے، اللہ کی جو سب سے خوبصورت تخلیق ہے، شاہکار تخلیق ہے، وہ انسان ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے بے مقصد اس دنیا میں آ جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والے نے ہمیں بھیجا
اپنی اس حسین اس خوبصورت کائنات کے اندر تو اس نے ہمیں ایک پرپس دے کے بھیجا. بٹ انفارچونیٹلی موسٹ آف اس بالکل نہ صرف یہ کہ نہیں جانتے, بالکل بھی نہیں جانتے کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں, ہمارا مقصد حیات ہے کیا.